سورہ قلم مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے. اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 300 کلمات ہیں اور 1256 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ قلم ہے اور دوسرا نام سورہ نون بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم. قلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی. اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہے جن سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں فائدے وابستہ ہیں، یعنی جو بھی قلم دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ قلم مراد ہے، یا اس سے قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا وہ طویل قلم ہے. اس قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے. وما یسترون، اور ان کے لکھے کی قسم، یعنی انسانوں کے اعمال کے جو نگہبان فرشتے ہیں جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، ان فرشتوں نے جو لکھا اس لکھے کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں. اللہ کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے. اللہ نے آپ پر انعام اور احسان فرمائے، آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت تامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے. مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، یعنی جس کو اللہ تعالی نے جو عطا کیا اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا، بلکہ جسے جو ملا آپ کے صدقے و طفیل ملا. ہر عیب سے ذات عالی صفات کو اللہ نے پاک رکھا. اس میں کفار کے اس مقولے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، بے شک آپ ضرور مجنون ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کافروں نے یہ بات کہی تھی تو اس آیت کریمہ میں ان کا رد ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے. آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت کا اظہار کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف آپ نے بلایا. کافروں نے طعنے دیے، بیہودہ باتیں کہیں، آپ پر جھوٹ باندھے، اس پر آپ نے صبر کیا، ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے. بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ در حقیقت غور کیا جائے تو اخلاق کو اخلاق حسنہ یہ نسبت ملی ہی اس وجہ سے کہ اس کا تعلق محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ان قریب تم بھی دیکھ لو گے وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی اہل مکہ بھی دیکھ لیں گے جب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ کس بات کو دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں کون مجنون تھا، یہ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے۔ وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی دین کے معاملے میں ان کی رعایت کر کے تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لہذا کافروں کے سامنے ہرگز نرم مت پڑنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ معتدٍ، حد سے بڑھنے والا۔ اثیم، گنہگار۔ عتل بعد ذلک زنیم، درش خو، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے۔ مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے، یا اسود بن یغوث ہے، یا اخنس بن شریق ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہاں مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ تو اس کی ایک برائی بیان کی گئی، حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ مہین، ذلیل ہے۔ مہین کا ایک ترجمہ کمینہ بھی ہوتا ہے۔ حماز، بہت تانے دینے والا۔ مشاء بنمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہے، چغل خور ہے۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ کنجوس، نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا۔ اثیم، گنہگار، فاجر، بدکار۔
اتلم بعد ذالک زنیم، اتل درش خو یعنی بد مزاج، بد زبان، بدتمیز، بعد ذالک زنیم اس پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی بد گوہر ہے۔ تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا عجب، یعنی جب اس کی اصل میں خطا ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں، تو جب یہ خود گندا ہے تو گندے آدمی سے گندے افعال صادر ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 باتوں کو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی، اس کا حال مجھے نہیں معلوم، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے ہے۔ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا، عیب تو کوئی تلاش کر نہیں سکتا، تو ولید بن مغیرہ نے ایک جھوٹا الزام لگایا، بے ادبی کی اور آپ کو مجنون کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر کیے جو واقعی اس میں موجود تھے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بے ادب گستاخ ہے اس کے عیبوں کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گستاخ کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ یہاں پر سختی سے اس کی مذمت کی گئی۔ آپ پھر سماعت کریں کہ کیسے کیسے اس کے عیب بیان ہوئے۔ حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین، ذلیل، حماز، بہت تانے دینے والا، مشائم بن نمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چغل خور، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، اسیم، گناہ گار، اتل، بد زبان، بد مزاج، بعد ذالک زنیم، اس سب پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم ویسے عربی میں ولد الزنا کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں جو حرام کی پیداوار ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بعد ذالک زنیم کا ترجمہ یہ کیا، اس سب پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ تو آپ دیکھیں ان تمام الفاظ سے معلوم ہوا کہ جو گستاخ رسول ہے اس پر جلال کا اظہار کرنا اور سختی سے اسے جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے۔ لوگ بڑے عجیب ہیں کہ جب کوئی ان کی ماں کو گالی دے دے، ان کے باپ کو گالی دے دے، ان کے بیوی بچوں کے بارے میں کچھ کہہ دے، کوئی ان کو گالی دے دے تو برداشت نہیں ہوتی گالی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی بات آئے تو کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، گستاخ رسول کو کچھ بھی نہ کہو۔ یہ سوچ یقیناً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ درست سوچ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ ان کان ذا مالیوں و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، یہ اسے غرور اس وجہ سے ہے کہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں، اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے
کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی، اس غرور کی وجہ سے یہ کہتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے، ہم اس کی ناک پر ان قریب داغیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے، تاکہ اس کے لیے شرم کا سبب ہو، سبب آر ہو۔ آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی، اور اس کی ناک دغیلی ہو گئی، اس کی ناک کٹ گئی اور اس کا چہرہ ایسا بگڑ گیا کہ خود اسے اپنا چہرہ دیکھ کر شرم محسوس ہوتی تھی۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے امتحان میں، آزمائش میں، مصیبت میں ڈالا۔ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یا رب اہل مکہ کو ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی ہوئی تھی، اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا تھا، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے بادشاہ کو تعبیر بتائی تھی، تو بادشاہ نے ملک کا انتظام آپ کو دے دیا تھا۔ تو 7 برس تک لوگ قحط سالی مبتلا ہوئے، لیکن غلہ اسٹور کیا گیا تھا اور سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے در کے محتاج ہوئے اور آپ سے ہی غلہ ملتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو کفار مکہ غلے کے محتاج ہو گئے اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، ہڈیاں، مردار، کتے، بلے وہ کھانے لگے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے انہیں جانچا، انہیں آزمائش میں ڈالا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، آزمائش میں ڈالا، ان پر مصیبت کو نازل کیا۔ اس باغ کا نام دردان تھا۔ یہ باغ یمن کے علاقے صنعاء سے 2 فرسنگ تقریباً 6 میل کے فاصلے پر سر راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے پھل کثرت سے غریب فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے پھل فقراء لے لیتے، باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تھے تو جتنے پھل بستروں پہ گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ، یعنی 10 پھلوں میں سے 1 پھل، 20 میں سے 2 پھل فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال بہت تھوڑا ہے، خاندان کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے کھیت کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ انہوں نے نہ کہا، انہوں نے کہا صبح سویرے ہم کھیت کو اور باغ کو صاف کر لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا، قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر سو گئے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا۔
یعنی ایک بلا آئی، اللہ کے حکم سے آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوتے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا، یعنی وہ باغ صبح ایسا ہو گیا گویا کہ اس میں پھل موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ باغ جل چکا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، یہ صبح سویرے اٹھے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے۔ فَانْطَلَقُوا، تو وہ چلے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، یعنی بات بھی آہستہ کر رکھے تھے کہ کوئی غریب سن نہ لے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج کوئی غریب مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے وہ چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ صبح تڑکے چلے، وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس پر ہم قادر ہیں کہ کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور تمام پھل اور اناج اپنے قبضے میں لائیں گے۔ فلما رأوها، پھر جب اس باغ کو دیکھا کہ اس میں پھل میوے کا نام و نشان نہیں، قالوا، وہ بولے، انا لضالون، بے شک ہم راستہ بہک گئے، راستہ بھول گئے، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے۔ ہمارا باغ تو بہت میوے دار تھا، بہت پھلدار تھا۔ پھر جب غور کیا اور اس باغ کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنا ہی باغ ہے، تو بولے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کر کے، یعنی ہم نے یہ جو نیت کی کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے ہم بد نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان میں جو سب سے غنیمت تھا، یعنی سارے بھائیوں میں جو مناسب تھا، وہ بولا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ قالو، وہ بولے، سبحان ربنا، پاکی ہے ہمارے رب کو، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر کلام کرنے لگا، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی، ہم حد سے متجاوز ہو گئے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، وہ بولے، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے اچھے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے، سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، جس کا نام باغ حیوان تھا۔ اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر بار کیا جاتا تھا، یعنی اس باغ میں انگوروں کے اتنے بڑے بڑے خوشے لگتے تھے کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر
بوجھ کیا جاتا تھا، بار کیا جاتا تھا۔ اگر آج ہم بھی سچی پکی توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کذالک العذاب، مار ایسی ہوتی ہے۔ اے کفار مکہ، ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی ہے، بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے، عذاب آخرت کو اگر وہ جانتے کیا اچھا تھا۔ اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے تو کیا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب کا خوف عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ